اچھا عزیزو، اب تم کہو کہ نسائی صاحب کی تو آپ نے حدیث سنا دی، سنن نسائی کی، اور سنن نسائی کی یہ حدیث، یہ تو ہاں، یہ آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ملاحظہ کرو۔ سنن نسائی، مترجم مولوی خورشید حسن قاسمی، چاپ مکتبۃ العلم، جلد نمبر 1، ٹھیک ہے نا، پاکستان میں چھپی ہے کس سال کو، سال پتہ نہیں لکھا بھی ہے کہ نہیں، بہرحال پاکستان میں چھپی ہے عزیزو۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے وہی کیف الخطبہ، کیف الخطبہ والی باب میں ترجمہ ملاحظہ فرماؤ، بھلے وشر الامور محدثات، یہاں سے ٹھیک ہے نا، سب سے بری چیز دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بدعتی کہاں ہے؟ بدعتی کا ٹھکانہ جہنم، اور بدعتی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی حدیث کو ابو داود نے بھی اپنے سنن میں روایت کی ہے، صحیح سند کے ساتھ، ملاحظہ فرمائی، صحیح سنن ابی داود، تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الثالث، چاپ الریاض، سنہ 1998، ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر 4607، حدیث طویل ہے، آخر میں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، برحذر رہو، برحذر رہو نئی چیزوں سے جن کو دین میں داخل کیا گیا ہے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یہ بھی کہا کہ صحیح، حدیث صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر نئی چیز جو دین میں داخل کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا، یہاں پر ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہاں پہ لفظ محدث آیا، لفظ محدث سے کیا مراد ہے، بدعت سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ محدث سے مراد بدعت ہے، اور وہ ہے نئی چیز جو دین میں پیدا کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، الجزء الثالث عشر، چاپ دار المعرفہ۔ یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرماؤ، صفحہ نمبر 253 میں ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ والمحدثات، والمحدثات بفتح الدال، محدث نہیں کہنا، محدث بفتح الدال، جمع محدثہ، یہ محدثہ کی جمع ہے، والمراد به ما احدث، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ نئی چیز جو پیدا کیا جاتا ہے۔ اچھا، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَصْلٌ فِي الشَّرْعِ، اور اس کی شریعت میں کوئی اصل ہے ہی نہیں، نئی چیز آپ پیدا کرتے ہیں جس کی شریعت میں ہے ہی نہیں۔ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةٌ، اسی محدث کا نام شرعی اصطلاح، اس کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ بس بدعت اور محدثہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی محدثہ کو شرعی اصطلاح میں بدعت کہیں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ، جو چیز جو اسلام میں ہے وہ بدعت نہیں ہے، جو شریعت میں ہے وہ بدعت نہیں ہے۔ آپ شریعت میں نہیں ہے، اس کو آپ اپنی جیب سے پیدا کرو تو وہ بدعت ہے۔ فَالْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ مَذْمُومَةٌ، بدعت شرع میں کیا ہے؟ مذموم ہے۔ فبخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما، تو شریعت میں، دین میں اگر کوئی نئی چیز پیدا کیا جاتا ہے یہ مذموم ہے، یہ بری بات ہے، لیکن لغت میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ لغوی لحاظ سے کہ حتماً مذموم ہے۔ جو چیز نئی پیدا کی جاتی، نئی چیز جو پیدا کی جاتی ہے وہ دیکھا جائے گا نا، دین کے دائرے سے باہر، لغوی لحاظ سے جو ایک نئی چیز ہے جو پہلے سے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھی چیز ہو سکتا ہے اب پہلے گاڑی نہیں تھا، کسی نے گاڑی بنا دی بھائی، ٹھیک ہے، ایئرپلین نہیں تھا، ایئرپلین بنا دیا، ٹیلی فون نہیں ہے، ٹیلی فون بنا دیا، تو بجلی نہیں تھا، بجلی بنا دیا۔ تو یہ جو چیز نہیں بنائی جاتی ہے یہ لغوی لحاظ سے بری نہیں ہے، لیکن دین کے دائرے میں جب آتے ہیں تو یہ مذموم ہوتا ہے۔ اچھا میرے عزیزو، تو جب یہ پتہ چلا، ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ یہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو، میں نے آپ کا دین آج آپ کے لیے کامل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے تمام کر دی ہے، اور میں اسلام سے میں راضی ہوں۔ تو اللہ نے اپنی دین کامل کر دیا۔ تو اگر دین ناقص ہوتی، دیکھو عزیزو، اگر دین ناقص ہوتی نا کہ اللہ نے ناقص چھوڑ دیا، تو پھر وہ ایک ناقص چیز ہے بھائی، وہ اس میں کمی ہے، کاستی ہے،
اس میں ڈیفیشنسی ہے، اس ڈیفیشنسی اس کمی کو دور کرنے کے لیے پھر آپ کو بھی اگر محنت کرتے ہیں تو چلے کوئی گنجائش ہوتی، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا، جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے یہ دین کامل کر دیا ہے، تو پھر تو اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کتاب جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن المجید، طبع دار الفکر، تالیف ابن جریر الطبری۔ دار الفکر میں یہ کتاب چھپی ہے سنت 2014 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 96 میں اسی آیت کی شرح میں، آیت کون سی ہے عزیزو؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی کے شرح میں وہ ابن عباس سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 8709۔ ابن عباس فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم هو الاسلام، دین سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام۔ قال، اللہ فرماتے ہیں اخبر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، خطاب فرمایا ہے، خبر دی ہے، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو۔ کیا خبر دی ہے؟ خبر یہ دی ہے انہو قد اکمل لہم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کامل کر دیا ہے، فلا یحتاجون الی زیادت ابدا، بس کسی کو حاجت نہیں ہے، کسی کو بلی مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ شریعت میں نقصان ہے اس کو کیا کر دیں، نمازیں کم ہیں اس کو نمازیں مزید ایک دو بنا دیں ٹھیک ہے، مزید واجبات محرمات وغیرہ ہم بناتے جائیں، اس کی وقد اتمہ اللہ عز ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے دین کو تمام بنا دیا، فلا ینقصہ ابدا، پر یہ دین کبھی اللہ تعالیٰ اس دین کو کبھی کم نہیں کیا ہے، کبھی کم نہیں کرے گا، وقد رضیہ اللہ فلا یسقطہ ابدا، اور اللہ تعالیٰ وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اس سے راضی ہے، جو اس دین کا اتباع کرے گا کبھی اللہ تعالیٰ اس پر غضب نہیں کرے گا۔ جب یہ پتہ چلا کہ دین بھی کامل ہے، اب کوئی شخص اگر دین میں اضافہ کرتا ہے یعنی صاحب بدعت، اس کا کیا حکم ہے شریعت میں عزیز؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس نے اچھا کام کیا ہے، نیکوکار ہے، اس کو جزا ملے گا، اس کو اجر ملے گا، یا اس کو سزا ملے گی، یا وہ برا آدمی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 44 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن لم يحکم بما انزل اللہ۔ ہاں، بدعتی کیا ہوتا ہے؟ بدعتی ایک چیز جو اللہ نے نہیں فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، اس کو اس نے دین میں داخل کر دیا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پر اس نے کیا کہا؟ اس نے وہ چیز جو اللہ نے نہیں کہا ہے اس نے وہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بدعت کا تو یہی مطلب ہے۔ آیت کیا فرماتا ہے؟ آیت مبارکہ یہ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ شخص جو حکم نہ دے اللہ کے دین کے مطابق، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائشات کے مطابق، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس وہ ہی کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ دوسروں نے کیسا کیا، ملاحظہ یہ ہے سورہ مائدہ مختلف تراجم ہے نا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ملاحظہ فرمائیے مثلا طاہر قادری صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بدعتی کیا ہوتا ہے؟ بدعتی اللہ کے حکم کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ کرتا نہیں، وہ اپنے احوا کے مطابق، اپنے شہوت کے مطابق اس نے ایک نیا مثلا نماز بنا دی، ایک نئی عبادت بنا دی، بدعت بنا دیا، اس نے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اللہ کے فرمان کے مطابق تو فیصلہ نہیں، بدعت کا مطلب یہی۔ تو دیکھو وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ جالندری کیا فرماتے ہیں؟ جالندری فرماتے ہیں اور خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک مرتبہ پھر سنو، اور خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ بدعتی کیا ہوتا ہے؟ بابا جی اور میرے معزز ناظرین،
جو بدعتی ہوتا ہے وہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں سناتا، تو وہ کیا ہے؟ بس کافر۔ صحیح عزیز یا نہیں؟ اچھا، مزید ملاحظہ فرمائیں کہ بدعتی کا کیا حکم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یہ سورہ مبارکہ انعام میں آیہ نمبر 21 ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، سوال ہے بھائی، آپ سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، استفہام ہے، کویسچن ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، مجھے دکھاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے ظالم، ستمگر، گناہکار تر کون ہے؟ کس شخص سے؟ اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ پہ افترا کرتا ہے، جو اللہ بدعتی کیا ہوتا ہے؟ بدعتی مفتری علی اللہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز جو دین میں نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ دین میں ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ نہیں باندھتا؟ باندھتا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ایک نئی عبادت شروع کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، تو یہ مفتری علی اللہ ہے، اللہ پہ افترا کرنے والا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے کیا ہے؟ کوئی اور بڑا گنہکار ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس شخص سے زیادہ گنہکار نہیں ہے کوئی شخص، سب سے گنہکار شخص، سب سے بڑا مجرم شخص، سب سے بڑا کافر شخص کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ او کذب بآیات، تو ایسا شخص مساوی ہے، چاہے وہ اللہ پہ افترا کرے، چاہے اللہ کی دین کی تکذیب کرے، کہہ دے کہ یہ رسول جھوٹ ہے، نستجیر باللہ، یا قرآن جھوٹ ہے، تو یہ دونوں برابر ہیں۔ پتہ چلا آپ کو کہ بدعتی جو ہے، ایک شخص افترا باندھتا ہے اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، چاہے وہ افترا پر باندھے اللہ پر، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھے، چاہے قرآن کی تکذیب کرے، دونوں ایک فرق نہیں، دونوں مساوی ہیں۔ اور ایسے شخص سے گناہ کار تر کوئی نہیں، چاہے وہ ان دونوں جرم میں سے کسی بھی کی مرتکب ہو، قرآن کی تکذیب کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے، یا اللہ پر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا کہ بدعتی کافر ہوتا ہے؟ بدعتی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، انہو لا یفلح الظالم، یہ ظالم ہے اور یہ اہل نجات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ عرض کروں کہ جو بدعتی ہوتا ہے تعویل کے ساتھ، دیکھیں تعویل کرتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے، یہ آیت اس کی دلیل ہے، یا قرآن کی آیت اس کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ ہے بدعتی، یعنی اس کا جو اس نے جو بنایا ہے، فرض کریں ایک حکم اس نے بنایا، وہ ہے بدعتی، لیکن اس کے پاس کیونکہ تعویل ہے، وہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا بات، تو اس لحاظ سے اس کے پاس عذر ہے۔ وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس نے اللہ پہ افترا کیا ہے، اس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، یا اس نے تکذیب کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ایک شخص ہے، اس کو خود پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی ہے، تو میں اس نماز کا آغاز کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں یہ بدعت، کتنا پیارا بدعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو مفتری ہے، لیکن ایک شخص دوسرا بعد میں آتا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز شاید پڑھائی ہے، تو وہ اس کا حکم فرق کرتا ہے کفر کے لحاظ سے، سمجھ میں آئی نا۔ تو ہر طرح کا جو بدعتی ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوا کرتا۔ ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی کا ترجمہ، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات۔ فرض دیکھیں، جالندری صاحب نے یا ابو العلا مودودی کو چلو پڑھتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ باقی ابھی یہ اسی طرح کے اس سے قریب ترجمے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا؟ صاحب بدعت کا کفر۔ ملاحظہ فرمائیے مزید سورہ عنکبوت میں آیہ نمبر 68 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اس شخص سے کون بڑا گناہکار ہے، ظالم ہے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، یا جب حق اس کے پاس آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالات، قرآن مجید، براہین، بینات آتے ہیں، تو کہتا ہے سب جھوٹ ہے، سب جادو ہے۔ ایسے شخص سے زیادہ گناہکار کون ہے؟ کیا جہنم کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟
تو پتہ چلا بدعتی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. یہ واضح ہے عزیزوں. ملاحظہ فرمائی اگلی آیات سورہ شورا میں آیہ نمبر 21. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. بھلے یہ جو انہوں نے اپنا دین بنایا ہے، عبادتیں بنائی ہیں، کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ اور بھی اللہ کے شرکاء ہیں؟ کیونکہ اللہ کے پاس سے تو یہ شریعت نہیں آئی. یہ جو بدعت ان لوگوں نے بنائی یہ اللہ کی جانب سے نہیں آئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا مثلا اگر شریک ہے تو اس شریک نے بھیجا. تو کیا ان کے پاس اللہ کے ساتھ شرکاء ہیں کہ وہ عبادات، وہ چیزیں جو اللہ نے اس کی تشریح نہیں فرمائی ہے، اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا، یہ اس کی اتباع کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے تو یہ بھی کفر میں صریح ہے آیت. ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. ملاحظہ فرمائیے طاہر قادری کیا فرماتے ہیں، کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے دین کا راستہ ایسا مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، بات میں سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا واضح ہے، میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا. بات واضح ہے کہ بدعتی کے کفر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر فیصلہ کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب. اچھا عزیزو، تو یہ صاحب بدعت کے کفر کے لیے واضح دلائل اور براہین ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے میرے معزز ناظرین، مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ الحرانی. یہ جزء نمبر 3 ہے مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ صاحب کی، جو چپی ہے سنہ 1907 بلکہ 2005 میں چپی ہے. بھلے الوفاء للطباعۃ والنشر وہاں پہ چپی ہے، وہاں منصورہ مصر میں چپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 167 میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَالْإِنسَانُ مَتَى حلل الحرام المجمع علیہ او حرم الحلال المجمع علیہ او بدل الشرع المجمع علیہ. انسان جب حلال کو، وہ حلال جو اجماعی حلال ہے، اس کو حرام بنا دیتا ہے، اور حرام کو جو سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس کو وہ حلال بنا دیتا ہے، یا وہ شریعت جس پہ اجماع ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کو چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کان کافرا مرتدا باتفاق الفقہاء. یہ اجماع ہے اس مسئلے پر، کہتا ہے اجماع ہے مسئلہ کہ وہ شخص کافر ہے، مرتد ہے. دیکھیں جب اب ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے تراویح کا جس وقت آغاز کیا گیا تھا وہ اسی طرح تھا جس کا یہ بیان کر رہے ہیں. ابھی وہ دلائل آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وفی مثل هذا، اس کے متعلق نزل قوله على احد القولین. بلے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. اچھا، تو یہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اس میں واضح طور پر کیا ہے؟ واضح طور پر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو بدعتی ہوتا ہے اس کا کفر. یہ کتاب ہے عزیزو البخاری، کتاب البخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 474 ہے، یہ بلکہ 477، اور اس میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 2697 کہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد. من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد. من احدث، جو شخص، احدث میں نے دکھایا نا ابھی آپ کو
کیا بولا حافظ ابن حجر نے کہ محدثات کس کو بولتے ہیں؟ محدثات محدث کی جمع ہے وہ نئی باتیں جو دین میں بنائی جاتی ہیں. من احدث جو شخص وہ نئی بات لے کے آتا ہے فی امرنا ھذا ہمارے اس دین میں ما لیس فی جو اس میں نہیں ہے فهو رد تو وہ شخص مردود ہے. وہ شخص کیا ہے؟ مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. ٹھیک ہے نا. بدعت کا نہیں کرنا اور نفی کرنا اور بدعت کو ٹکرانا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے بخاری مع ترجمہ ہے ترجمہ و شرح شیخ محمد داؤد راز صاحب کی. تو چھپی یہ کتاب مرکزی جمعیت علماء اہل حدیث ہند میں. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 174 میں اسی حدیث کی شرح میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے. پھر وہ شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث شریعت کے اصل الاصول ہے. شریعت کی کیا اصل الاصول ہے؟ اصل الاصول ہے شریعت کے جڑوں کا جڑ ہے. اصل کس کو بولتے ہیں؟ جڑ کو بولتے ہیں. یہ شریعت کے جڑوں کا جڑ ہے. یہ شریعت کے قواعد کا تمام قواعد پہ اس قاعدے کو سپرمیسی حاصل ہے. کیا ہے کہ بدعت نہیں لا سکتے. اس سے ان تمام بدعات کا جو لوگوں نے دین میں نکال رکھی ہیں پورا رد ہو جاتا ہے. جیسے فلان فلان فلان. اگر سارے اہل بدعت بھی مل کر زور لگائیں تو ناکام رہیں گے. بہرحال بدعت سے پرہیز کرنا اور سنت نبوی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمول بنانا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو. یہ آپ کی خدمت میں بخاری. اب اسی روایت کو دیکھیں گے مسلم بھی لے کے آئیں. مسلم ابن حجاج القشیری النیسابوری. ملاحظہ فرماؤ جناب. مسلم چاپ دار الفکر جو چپی ہے سنہ 2010 میں 2010. ٹھیک ہے نا بھائی. یہاں پہ ملاحظہ کریں عزیزوں. کتاب الاقضیہ حدیث 1718 باب نقض الاحکام الباطلہ. اچھا 1718 قال عائشہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. اور اگلا والا بھی یہی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جو شخص وہ کام بجا لائے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. وہ قابل قبول نہیں ہے.